بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ کل اور آج کے واقعات نے پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ موجودہ نظام لڑکھڑا رہا ہے، فارم 47 پر قائم ہونے والا نظام۔ ایک طرف پیپلز پارٹی پنجاب میں وزارتوں کے علاوہ جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع میں اپنی مرضی کے افسر مقرر کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے مطالبات بالآخر منظور کر لیے جائیں گے، اگرچہ محترمہ مریم نواز نے ابھی تک اس پر اتفاق نہیں کیا۔ دوسری طرف وہ سندھ کے لیے خصوصی ترقیاتی فنڈز چاہتی ہے۔ یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ واپس لے لیتی ہے تو یہ حکومت ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ یعنی جیسے ہی اگر وہ بجٹ اجلاس میں اب تو شرکت کی اجازت دے دی ہے زرداری صاحب نے، ابھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ ووٹ دیں گے۔ وہ پنجاب کے وہ زرداری صاحب بہت ہارڈ بارگیننگ ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھولے نہیں ہیں۔ جو ان کے سینے میں جذبہ انتقام ہے وہ اسی طرح اس کے شعلے روشن ہیں۔ سندھ کے لیے خصوصی ترقیاتی منصوبے بھی، وزارتیں بھی پنجاب میں، اور جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع میں اپنی مرضی کے افسروں کا تقرر بھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک جو واقعہ ہوا ہے، جس کے لیے لفظ خوفناک بھی کم ہے، وہ یہ ہے کہ چینی وزیر مسٹر لیو نے سی پیک سے متعلق کل جماعتی پلیٹ فارم سے خطاب کرتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ 2 پرابلمز ہیں سی پیک کے معاملے میں۔ ایک تو یہ چینی باشندوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور دوسرے یہ کہ پاکستان کو ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت، انہوں نے کہا سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور بعد میں یہ بھی کہا قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ چینی باشندوں کے پہ جو حملے ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے بہت گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محض تشویش کرنی، پریشانی کرنی، اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، لیکن اب وہ یہاں آئے اور سب پارٹیوں کے اجلاس سے، مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ دھاندلی اور دھوکہ دہی اور وحشیانہ سرکاری حربوں کا شکار تحریک انصاف میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ پارٹی کے رہنما شہریار افریدی نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ کہا کہ میری بیٹی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، میری بیوی کو لاتیں ماری گئی ہیں۔ انہوں نے اور خواتین کا بھی ذکر کیا، محترمہ ریحانہ ڈار کا اور وغیرہ وغیرہ کا، اور کہا شاید یہ میرا آخری خطاب ہو۔ اگرچہ بعد میں زرتاج گل نے کہا کہ نہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، نہ انہیں استعفیٰ دیں گے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور عدلیہ کی تائید سے وقتی طور پر اس نظام کو سہارا دیا جا سکتا ہے۔ بجٹ شاید منظور ہو جائے، اور یہ ضرورت ہے کہ بجٹ منظور ہو جائے۔ کرائسس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز ہاتھ سے ہی نکل جائے۔ یعنی اگر تو مقصود کچھ لوگوں کا یہ ہو صرف یہ کہ یہ جو جعلی حکومتیں ہیں یہ ٹوٹ جائیں، تو یہ پھر وہی 68 والا منظر ہوگا جب ایوب خان پارلیمانی نظام دینے کے لیے تیار تھے، لیکن بھٹو اٹھ کھڑے ہوئے، باشانی اٹھ کھڑے ہوئے، اور ممتاز دولتانہ جو ہیں وہ بھی مل گئے ساتھ، اور وہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا، اور یحییٰ خان آ گئے، اور جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ تاریخ ہے، سب اس سے جانتے ہیں۔ اس کے لیے جو اس وقتی استحکام کے لیے پیپلز پارٹی کی تائید ضروری ہوگی، اور چیف جسٹس کی کچھ نہ کچھ سپورٹ چاہیے ہوگی۔ بجٹ منظور ہو سکتا ہے، لیکن بجٹ منظور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ استحکام لوٹ آیا ہے۔ استحکام تو دیکھیے چینی اس کے عادی نہیں ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کسی ملک کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے۔ وہ الیکشن سے پہلے آئے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ چینی باشندوں کی حفاظت کا مسئلہ الگ ہے، اور یہ بات انہوں نے صاف پیرائے میں کہی کہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ اگر جو بہت نرم الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ امریکیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو پتھر کے دورے میں پہنچا دیں گے۔ پاکستان چین کی ضرورت ہے، لیکن ایک آدھ نہیں، انہیں بہت سے اندیشے ہیں، میں اس کی کچھ تفصیل بھی بیان کرتا ہوں۔
کچھ عرصہ پہلے چین کی کچھ غیر سرکاری شخصیات نے دورہ کیا تھا چین کا، اور اس میں ہمارے ایک ہائی کمشنر شامل تھے جو بھارت میں تھے. تو اس وقت تک جنرل باجوہ کے اس اعلان کی گونج باقی تھی کہ پاکستان ہمارا کہ امریکہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جس پر لوگ حیرت زدہ رہ گئے تھے کہ ہمارا اسٹریٹجک، وہ تو انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تصویراتی حلیف ہے. یعنی ہنگامی صورتحال میں، جنگ جیسی صورتحال میں وہ حلیف ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ہمارا حلیف تو چین ہے، تو امریکہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے پاکستانیوں سے کہا، چینی دانشوروں نے، یہ ایک طرح کا تھنک ٹینک سمجھ لیجئے، یعنی سرکاری اجازت سے غیر سرکاری لوگ گئے، لیکن ذمہ دار لوگ تھے، سابق سرکاری عہدیدار تھے اور بہت اہم لوگ تھے. تو انہوں نے کہا بھئی ایک وقت امریکہ اور چین پاکستان کے حلیف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھارت کی مدد سے چین کا گھیرا ڈالنے، چین کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ، اور ویتنام اور آسٹریلیا اور فلپائن اور جاپان اور برطانیہ کی مدد سے جنوبی سمندروں میں مسائل پیدا کر رہا ہے، اس کا گھیراؤ کرنا چاہتا ہے. تو ادھر حالت یہ ہے پاکستان میں کہ چینی باشندوں پہ حملے ہوتے ہیں، اور سی پیک کے بارے میں میڈیا میں افواہیں پھیلتی رہتی ہیں. ایک اجلاس میں تو یہاں تک کہا ایک چینی نے، مگر یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے، غیر ذمہ دارانہ گفتگو وہاں نہیں ہوتی، ہر آدمی ہر لفظ کے لیے وہاں جواب دہ ہوتا ہے، اور یہ چینیوں کا مزاج نہیں ہے. دنیا کی شاید سب سے زیادہ محتاط قوم ہے سفارتکاری میں، کہ کیا ہمارا اور آپ کا تعلق صرف دفاعی تعاون کا ہے؟ ان کا اشارہ تھا جو طیارے بنائے گئے اور جو پاکستان کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوئے جب وہ حملہ کیا فیبری 29 میں 2019 میں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چینی اور پاکستان کے تعاون سے بنے ہوئے طیارے تھے جنہوں نے بھارتی طیاروں کو روک دیا، 2 طیارے ان کو گرا بھی دیے، اور بڑی انہیں سبکی کا سامنا کرنا پڑا بھارت کو. اور ٹینک بھی جو ہے وہ بھی مل کر بنائے، اور گلوان وادی میں انہوں نے آگے بڑھ کر چینیوں پر دباؤ قائم کیا، اور ادھر باجوہ صاحب نے جنگ بندی کر لی اس کے بعد. اور وہ یہ کہتے تھے، چینیوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے مسلسل جنرل باجوہ صاحب. اور جو جنگ بندی انہوں نے بھارت کے ساتھ کی وہ عمران حکومت سے پوچھے بغیر کی. کوئی کسی کی بھی حکومت ہوتی، سوال عمران خان کا نہیں ہے، یہ تو ایک ریلیونٹ بات ہے، کون مجھے حکومت سے پوچھے بغیر کیسے چیف آف آرمی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکی ایجنڈے سے متفق تھے، اور وہی نہیں متفق، زرداری صاحب بھی متفق، نواز شریف صاحب ان سے زیادہ متفق ہیں. شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین کے بعد یہ کہا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا. ادھر وہ رو رہے ہیں کہ کام ہی نہیں ہو رہا چینی، اور اس کی ساری وجوہات بھی انہوں نے بتا دی. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو آپ رہا کریں، اکثریتی پارٹی کے ساتھ معاملات طے کریں، لیکن مفہوم تو یہی ہے. اس کے بغیر کون سا اتفاق رائے ممکن ہے؟ 17 سیٹوں والی حکومت تو نہیں چل سکتی، اور پنجاب میں بھی 17 نہیں تو 20-30 سیٹیں ہوں گی. اور وہ باقی وہ جو اس پہ عدالتی کارروائی ہو رہی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے. دیکھیے پاکستان چین کے تعلقات کو خوشگوار اور پرجوش رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ایفرٹ کس آدمی نے کی ہے؟ مشاہد حسین نے. مشاہد صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلسل یہی دہائی دے رہے ہیں، وہ مسلسل ایک بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی سے بات چیت کی جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے، اور اس کے رد عمل میں سرکاری حلقے بالکل خاموش ہیں، سناٹا ہے. یعنی ادھر عزم صمیم کیا ہے کہ جعلی حکومت برقرار رکھی جائے گی، اور موسٹ پاپولر پارٹی جو ہے، جو 4 صوبوں میں پاپولر ہے، بلوچستان میں ان کے ووٹ برابر تھے، 36% تھے، اور سندھ میں برابر تھے، اور بلوچستان میں 36% تھے. ویسے تو وہاں جو ہے لوکل سردار ہی کامیاب ہوتے ہیں،
اور جو وہاں کی صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طرح کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے منفی اور مثبت حربوں کے ساتھ، اور انڈیا وہاں ٹیررزم پہ تلا ہوا ہے. $500 ملین سالانہ خرچ کرتا ہے. یہ آپ کو یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے چینی وزیر خارجہ آئے تھے اور انہوں نے جب یہ کہا کہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے تو ہمارے سیکرٹری خارجہ نے چہرہ چھپا لیا تھا کہ ہم تو کوئی اور ہی منصوبہ بندی کر رہے تھے. پاکستان کوئی مصر تو نہیں ہے. پاکستان پہ اس طرح کی حکومت تو نہیں چلائی جا سکتی، کوئی عرب ملک تو نہیں ہے، اور وہاں بھی ڈکٹیٹرشپ فیل ہو رہی. ہر ڈکٹیٹرشپ کو فیل ہونا ہوتا ہے، ترقی تو نہیں کر سکتے ملک ایک منیمم اتفاق رائے کے بغیر. یہ تو پولیٹیکل سائنس کا ہر طالب علم جانتا ہے. چین کے حالیہ دورے میں 90 ارکان کو 90 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے، 90 شہباز شریف. اور اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے. مگر چینی وزیر کی تقریر کیا کہتی ہے؟ تو بالکل ہی ایک برعکس تصویر اس کے پیش کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ امریکہ کی گھاپ میں نہ، اس میں گود میں نہ گھسیں جا کے. یعنی اگر آپ پہ امریکی ہیبت اتنی سوار ہے جس نے آپ کو جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، جن کی پالیسی ہے کہ پاکستان کو پنپنے نہیں دینا شروع سے. اور اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. ڈان نے چین کے وزیر جناب لیو کے خطاب کو انتباہ کہا ہے، وارننگ، اور کہا کہ وہی بات کہی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا میں موضوع ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور حفاظتی انتظامات کی ضرورت ہے. مسٹر لیو جیان چاؤ ان کا منصب کیا ہے؟ وہ ہیں سرونگ کمیٹی آف انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف کمیونسٹ پارٹی. کمیونسٹ پارٹی کا وہ حکمران پارٹی کا وہ شعبہ جو غیر ملکی منصوبوں کو دیکھتا ہے، اس کے وہ سربراہ ہیں. اہم بات یہ ہے کہ وہ جس ادارے سے خطاب کر رہے تھے یہ 2019 میں عمران خان کے دور میں قائم ہوا تھا، پاکستان جوائنٹ میکنزم، مشترکہ نظام. سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ، اگرچہ بہت اچھا ترجمہ تو یہ نہیں ہے، جس میں پی ٹی آئی سمیت ساری پارٹیاں شریک تھیں. پہلے بھی میں نے عرض کیا یہ اپنی نوعیت کا تیسرا اجلاس تھا، لیکن یہ 5 برس کے بعد ہوا. اس وقت 2 اجلاس ہوئے جس میں عمران خان کے دور میں کہا جاتا ہے کسی کی سنتے نہیں تھے. اس وقت ان پارٹیوں کو شریک کیا گیا تھا. آج علی ظفر شاہ کو وہاں بھیجا گیا. تو انہوں نے کہا، مسٹر لیو نے کہا کہ چینی کمپنیوں کا اعتماد مجروح ہو رہا ہے سیکورٹی خدشات کی وجہ سے. اور انہوں نے ایک بڑا بامانی فکرہ کہا، ذرا غور سے سنیے گا. کہا جیسا کہ کہا جاتا ہے، یہ ان کے الفاظ ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے باہمی اعتماد سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ باہمی اعتماد موجود نہیں ہے، یا کم از کم اس کی وہ سطح موجود نہیں ہے جو ہونی چاہیے. کتنے حملے ہوئے ہیں؟ کوئی 6 کے حملے ہوئے ہیں کچھ عرصے میں. اور شانگلہ ہل کا حملہ بڑا خطرناک ہے. ایک حملہ وہ ہے جو گوادر میں ہوا، بلوچستان لبریشن آرمی نے. اب یہ دورے تو خفیہ رکھے جاتے ہیں، ان کو علم کیسے ہوا؟ تو اللہ کا شکر ہے وہ بچ گئے، ان کے ساتھی بھی بچ گئے. لیکن یہ پتہ کیسے چلا؟ چینیوں نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے، جو غیر سرکاری وفد گیا تھا، کہ حکومت کے اندر وہ عناصر موجود ہیں جو امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ تو صاف کہتا ہے کہ چین کو زیادہ تعلقات آپ کو محدود کرنے ہوں گے، بھارت کا بغل بچہ بننا ہوگا، کشمیریوں کو بھولنا ہوگا، اڈے دینے ہوں گے. وہ تو افغانستان کی یہاں بیٹھ کے اور ایران کی اور چین کی نگرانی کرنا چاہتے ہیں. مسٹر لیو نے کہا کاروبار کے لیے موزوں ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں.
یہ تو سب جانتے ہیں کاروبار کے لیے۔ شیر شاہ سوری کی کیا کامیابی تھی جی کہ سسرام کی جاگیر میں، جو ایک بہت بڑا علاقہ تھا جو ان کے والد کو جاگیر ملی تھی، وہاں انہوں نے یہ ثابت کیا، یہ امن قائم کیا، تجارت کے لیے ماحول سازگار کیا، کاشتکاروں کو انسینٹو دیے۔ یہ تو کاشتکاروں کا کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں نا۔ شیر شاہ سوری نے کہا کتنے گندم اگاتے ہو؟ فرض کیجئے 10 من اگتی ہے، انہوں نے کہا جو باقی اگاتے ہو اس میں زیادہ تر تم ہی رکھ لیا کرو، مطلب 75% رکھ لیا کرو۔ امن ہو گیا۔ ایک تیمور نے کیا کیا تھا؟ ہر بڑے فاتح کے بارے میں یہ علاؤالدین خلجی نے کیا کیا تھا کہ جنگ اس نے اپنی سرحدوں سے باہر نکال دی۔ جنگیں تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن ملک میں امن ہو، استحکام ہو، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے درپے نہ ہو۔ اس میں بیچ میں ایک بات مجھے یاد آ گئی، یہ بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے وہ مبینہ طور پر قرآن کریم والا وہ جو سانحہ ہوا، تو وہ اب وہاں عطا کیا، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی تحقیقات کریں۔ یہ لبیک، تحریک لبیک کے لوگ تھے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ تو اس طرح کے معاملات میں نہیں ہوتے۔ خیر وہ تو ایک لمبی بحث ہے اور اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ دیکھیے اس خوفناک معاشی بحران میں آپ کو چاہیے انویسٹمنٹ۔ آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کا قول بار بار میں عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ گھبراہٹ، مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے۔ آزمائش سے آتی ہی رہتی ہے، ہر انڈیویجول پہ آتی ہے، ہر خاندان پہ آتی ہے، ہر قوم پہ آتی ہے، ہر علاقے پہ آتی ہے۔ سیلاب آتے ہیں، بجلیاں ہیں، زلزلے ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا چاہو جاپان، جرمنی، انگلینڈ، کوریا، کتنے ملک ہیں، فرانس، شمار نہیں کیے جا سکتے جو جنگ عظیم میں تباہ ہو گئے تھے۔ آج وہ ملک کہاں کھڑے ہیں؟ جرمنی کو ہم نے مدد دی تھی، ڈونیشن دی تھی، قرضہ نہیں۔ جاپان کی بھی مدد کی تھی۔ آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مشکل آ پڑی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کا سامنا کرنے کے لیے آپ ہوش مندی سے کام کر رہے ہیں۔ یہ جعلی حکومت اور یہ وزیر اعظم اور یہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور اپنا محترم مریم نواز اور وہ بلوچستان کے ہیں جی وزیر اعلیٰ جو اپنے حلقے سے نہیں جیت سکتے، کبھی بھی نہیں جیت سکتے وہ سرپرستی کے بغیر۔ اور یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو دیکھ لیجئے، پختونخوا کے لفظ میں وہ اتنی کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ میرا نہیں خیال ملک کی تاریخ میں کبھی کسی نے میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ میں الگ کام کا یہ اچھے بھی انہوں نے کیے ہیں۔ مریم نواز سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہاں تو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، وہاں تو لوگ عوامی ماحول ہے، وہاں تو لوگ گریبان پکڑتے ہیں۔ چینی سرمایہ کاری کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو امریکہ کو یہ بتانا ہے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا وہ ان کا افغانستان کا زخم تازہ ہے، اور گھمنڈ جب ہوتا ہے، متکبر جو اقوام ہوتی ہیں، جو انڈیویجول ہوتے ہیں، جو بھی لوگ ہوتے ہیں تکبر کا شکار، تو وہ بھولتے تو نہیں ہیں۔ اور وہ بھی جب عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ زنجیریں توڑ دی ہیں غلامی کی، انہوں نے غلامی کی زنجیریں تو انہوں نے توڑ دی تھی، اور جب روس کی زنجیریں توڑی تھی تو امریکی بڑے خوش تھے، شادوان تھے۔ صدر ریگن نے کہا تھا ایکولنٹس مورل ایکولنٹس آف آور فور فادرس، یہ جو مجاہدین لڑ رہے ہیں، اس وقت وہ مجاہدین تھے، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ یہ جو مجاہدین لڑ رہے ہیں روس سے، یہ ہمارے آباء و اجداد کسی اخلاقی عظمت کے امین ہیں، تو اس کو وہ بھولتے تو نہیں ہیں۔ چینی کمپنیوں کو شکایت یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، بجلی کمپنیوں کو خاص طور پہ۔ وہ پورے کہاں سے کیے جائیں جی؟ کیسے پورے ہوں؟ یعنی بجلی کی قیمت کیا رکھی گئی ہے، اور کوئلہ درآمد کیا جائے گا، اسے چلائے جائیں گے، اور اپنا کوئلہ برآمد کیا جائے گا۔ تھر کے کوئلے سے نہیں بجلی بنائیں گے، پانی سے نہیں بنائیں گے۔ لوٹ کے تو کھا گئے یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ، اور نام بھی معلوم ہے، بار بار نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ 3-4 آدمی ہیں، اور یہ بچ تو نہیں سکتے پاکستانی عوام کے انتقام سے۔ پتہ نہیں یہ کس خیال میں ہیں۔
چینی انشورنس کمپنی ہے سائنوشور، وہ تحمل کا شکار ہے. انشورنس کمپنی گارنٹی نہیں کرے گی تو کمپنیاں کام کیسے کریں گی؟ اور خصوصی جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان پہ کام نہیں ہو رہا. دعوے دونوں طرف سے بہت کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی بڑے دعوے کرتے ہیں، اور یہ تو ان کا تو کام ہی دعوے کرنا ہے. نون لیگ کا تو کام ہی بس ایک ہی ہے، شعبدہ بازی کی سیاست. بار بار زور دیا مسٹر لیو نے قومی اتفاق رائے کی اہمیت پر اور ڈس انفارمیشن کو روکنے پر. پھر یہ کہا ہمیں اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، لینا چاہیے، اور میڈیا میں سی پیک کے لیے خوشگوار ماحول پیدا کرنا ہوگا. بار بار انہوں نے سیاسی استحکام کی اہمیت پر زور دیا. اگر جب بعد میں ڈپٹی وزیر اعظم ایک پیدا ہو گیا جی، اسحاق ڈار، اور اسپیکر ہے یاد صادق، کیا لیڈر ہیں جی، اور یوسف رضا گیلانی، کیا جناب تیسمار خاں ہیں. انہوں نے رسمی انداز میں سی پیک کے آئندہ مرحلے میں کے لیے بڑے پختہ عزم کا اظہار کیا. آئندہ مرحلے پہ زور دے رہے ہیں یہ سب کے سب لوگ. او بھائی پہلے مرحلے پہ کام ہی نہیں ہو رہا، کام رکا ہوا، آپ کر رہے ہیں آئندہ مرحلے کے لیے. تو اس میں سید مشاہد حسین نے کہا سب سے بڑا خطرہ سی پیک کے بارے میں افواہیں پھیلانے کا عمل ہے. اور انہوں نے کہا، دیکھیے ایک پڑھا لکھا آدمی جب بات کرتا ہے کہ اس میں سی پیک کے معاملے میں جو حقائق ہیں، فیکٹس جو ہیں، ان کو نمایاں کرنے کے لیے ایک میکانزم درکار ہے، ایک سسٹم ہونا چاہیے. یعنی افواہیں پھیلانے کی نوبت ہی نہ آئے، اور اگر آئے تو اس کی ایسی تردید ہو. مگر یہ کیا کو پڑھے لکھے لوگ ہوں، کوئی سوجھ بوجھ ہو تو تب ہے نا. پی ٹی آئی کے رہنما علی ظفر شاہ نے کہا سی پیک کے منصوبوں میں سست روی پر تشویش ہے. مختصر بات کی مگر ٹو دی پوائنٹ بات کی. البتہ بعد میں مسٹر لیو نے چیف آف آرمی اسٹاف، یہ خبر دی ریڈیو پاکستان نے، ان سے بات کی، چیف آف آرمی اسٹاف سے جنرل عاصم منیر سے جی ایچ کیو میں تشریف لے گئے، وہاں ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا غیر متزلزل اور مستقل حمایت کریں گے سی پیک کی. صرف سی پیک کی نہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کی حیثیت سے بھی غیر متزلزل حمایت. جنرل باجوہ صاحب تو سی پیک کے خلاف بات کرتے رہتے تھے، فرق تو ہے کچھ نہ کچھ، باقی معاملات پہ اختلاف اپنی جگہ. ابھی جو اہم خبریں ہیں وہ باقی ہیں. پی ٹی آئی کے ارکان نے پارلیمان نے آج پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن تک لانگ مارچ کیا، لانگ مارچ تو نہیں کہہ سکتے اس کو. تو گزارے یہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے کوئی ملک میں امن ہو سکتا ہے، اس آدمی کے ہوتے ہوئے کوئی ماحول جو ہے وہ اعتماد کا پیدا ہو سکتا ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل نے خواجہ آصف کو مخاطب کر کے کہا ہم ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ کی طرح خوشامد جنرلوں کی خوشامد کر کے نہیں، مگر خوشامد کی جگہ انہوں نے نہایت ہی ایک گندا لفظ استعمال کیا، فوش لفظ استعمال کیا. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ گالی کتنی بری چیز ہے، اور یہ رد عمل پیدا کرتی ہے. گالی نہیں دلیل کام کرتی ہے. یہ فکرہ کافی تھا کہ ہم آپ کی طرح جعل سازی سے نہیں آئے، ہم ووٹ لے کر آئے، یہ فکرہ کافی تھا. پتہ نہیں کیا ذہنی اور اخلاقی افلاس ہے، اور لسانی افلاس بھی. اس پہ جناب ان پہ پابندی لگا دی گئی کہ رواں اجلاس میں شریک نہیں ہو سے خواتین نے احتجاج کے بجا طور پہ کیا. لیکن اس پہ غور فرمائیے کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ کیا زبان استعمال کرتے رہے ہیں، فوج کے خلاف بھی، مخالفین کے خلاف بھی، اور کس طرح وہ جیت کے آئے ہیں، اور کیا ان کی باڈی لینگویج کہتی ہے. اعظم نذیری تارڑ نے کہا لیجئے میں نے ٹائی اتار دیا اور کیا اتاروں، ٹائی کھول دیا اور کیا کھولوں. اسی طرح کی حرکت جو ہے وہ کی تھی عطا اللہ تارڑ نے پنجاب اسمبلی میں.
نورہ کشتی بہرحال اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، کیونکہ مجبوری ہے۔ ایک زمانے میں تو اتنا دباؤ وہ ڈال رہے تھے، گورنر پنجاب نے ملک سلیم حیدر نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے فارم 45 اور 47 پر کا جو نتیجہ ہے وہ اس کو مرتب کرنے میں ناکام رہا ہے۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے رکن جو ہے وہ مندوخیل صاحب نے کہا کہ سوالات اٹھائے ان کے، یعنی جینونیس پہ الیکشن کو، کہ وہ جینونلی الیکشن جیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور فلاں فلاں جو ہیں عطا اللہ طارق وہ حلف دیں گے، کیا وہ واقعی جیتے ہیں؟ جیتے تو نہیں ہیں نا، یہ تو واقعہ ہے۔ اور اس پہ پیپلز پارٹی ان کو بلیک میل کرتی رہی۔ ملک کی نہیں پرواہ، اپنی پرواہ۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے آزاد کشمیر کے شہری خواجہ مغوی خواجہ خورشید کی بازیابی کی درخواست پر ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈرز کو اپنے دستخطوں کے ساتھ 24 جون تک تحریری رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی خبر اور ہے اس محاذ پر، سیاسی محاذ پہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے الیکشن کمیشن اور امیدواروں سے فارم 45 طلب کر لیے ہیں۔ آ جائیں، فارم 45 لے کے آئیں، حلف بھی دیں، اور جناب فارم 45 بھی لے کے آئیں۔ اس میں کون ہیں؟ مریم نواز ہیں، حمزہ شہباز ہیں، علیم خان ہیں، اون چودھری ہیں۔ اور اسلام آباد کی سیٹوں کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ نظام جو ہے یہ نہیں قائم رہ سکتا، عمارت اپنی بنیادوں پہ قائم رہتی ہے، ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے۔ ملک کو ایک نیا سوشل کنٹریکٹ چاہیے۔ اگر یہ لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کوئلو پائلو نے کہا تھا زندگی میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، سبق ہوتے ہیں۔ جب ہم سبق نہیں سیکھتے تو قدرت ہمیں صدمہ پہنچاتی ہے بار بار۔ یہی ہے ہمارا مزاج، ضد، ریجیڈیٹی، احساس کمتری، احساس عدم تحفظ۔ مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، ہر ایک کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، ہر ایک کو لچک پیدا کرنی ہوگی، ورنہ اسی طرح اگر یہی صورتحال آپ کی رہی تو ملک میں آپ کا عدالتی نظام، آپ کا پولیس کا، آپ کی FBI، آپ کی سول سروس، ہر چیز جو ہے وہ اتنے ہولناک زوال کا شکار ہے کہ بدترین افریقی ملکوں کی سطح پہ پہنچ چکے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ کی کوئی وقت نہیں رہی، دبئی میں پابندی لگ گئی ہے، یورپ میں مطلب یہ آپ کو ویلکم نہیں کیا جاتا، امریکہ میں نہیں کیا جاتا، کوئی آپ کے کسی قوم کے ساتھ۔ چین کے ساتھ تھے نا ہمارے تعلقات، تو کیا تعلقات ہیں چین کے ساتھ اب ہمارے؟ اندیشے ہی اندیشے ہیں۔ تو کوئی پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرنی ہوگی، کوئی ہوش مندی کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ مسائل گمبھیر نہیں ہیں، انداز فکر بہت ناقص ہے، بہت ہی ناقص انداز فکر ہے۔ اس انداز فکر کو بدلنا ہوگا۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے۔ زندگی آپ سے سمجھوتا نہیں کرتی، آپ کو زندگی سے سمجھوتا کرنا ہوتا ہے، حقائق کا ادراک کرنا ہوتا ہے، حقیقت پسندی پیدا کریں، اور سبھی کو، کسی ایک سے نہیں میں کہہ رہا۔ کافی ہو گئی بات، میرا خیال لمبی، موضوعات اور بھی تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔